عدالت نہیں چاہ رہی. عدالت تو قانون کے تقاضے یہی ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایک کیس ہے اور اس میں اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی, اور عدالت کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی وہ نہیں ہے تو وہ موٹر ایکشن لے سکتی ہے ہر ایک کیس میں. اور یہ پھر کیسز موجود ہیں, اس میں تو کوئی سو موٹر والی بات بھی نہیں ہے. یہ تو باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں تو یہی توقع ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے صدر ہیں تو اس سے زیادتی کی جائے. صدر کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن اگر صدر کی کوئی کمزوریاں ہیں ٹھیک ہے, آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت جو ان کو استثناء حاصل ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس میں پھر کافی قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں کہ جو پرانے کیسز تھے اور این آر او کو ایک ایسا قانون ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ اب انیشیو غلط ہے, تو پھر یقیناً اس پہ سپریم کورٹ چپ تو نہیں بیٹھ سکتی. وہ تو اپنی کارروائی کرے گی اور آگے قانون اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی تو سوئس کورٹس ہیں وہ ان کا کام ہے پھر کہ اس پہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں, چاہے وہ جنیوا کنونشن کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں یا اور کسی طریقے سے ان کو نظر آئے گا. تو یہ تو باہر کی حالتیں ہیں, اس پہ تو کوئی ہمیں تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. صرف خط لکھنے والی بات ہے کہ جو کیسز چل رہے تھے وہ بحال کیے جائیں. یہی کہنا ہے انہوں نے, اور یہ تو کوئی تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ وہاں ان سے سزا دلوائی دیا کہ ہم لکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ سزا دیں یا ہم ان کو سزاوار سمجھتے ہیں. نہیں, وہ تو اسی لیے کہ جو کیسز ہیں وہ بحال کیے جائیں. تو اگر اس معاملے میں عدلیہ اور جو اس وقت حکومت کے درمیان جو بھی تلخی دیکھنے میں آ رہی ہے ان فیوچر, ابھی تک تو کچھ ایسا نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر یہاں پر مسلم لیگ نون کو کوئی اگر کردار ادا کرنا پڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ ہیلو, میرے خیال ہمارا رابطہ جو ہے اقبال ظفر جگرا صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اقبال ظفر جگرا صاحب کی. میں اسٹوڈیو سے کنٹرول روم سے یہ دوبارہ گزارش کروں گا کہ اقبال ظفر جگرا صاحب سے جو ہے دوبارہ بات کروائی جائے تاکہ چند ایک جو اہم 2-3 جو سوال ہیں وہ ان پر ان کے تجزیہ جو ہے جاننے کی کوشش کی جائے, کیونکہ اسی پر میاں محمد نواز شریف نے پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلوایا ہے گورنمنٹ ہاؤس مری میں. اس میں وہ سیاسی اور عدالتی جو صورتحال ہے جو اس وقت بحران ہے اس پر وہ گفتگو کریں گے. اس پر وہ اعلیٰ سطح کا جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہے اس پر وہ بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن کی پارٹی ہے اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. ان پر گو کہ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن. جگرا صاحب, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی کردار ادا کرنا پڑا تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہوگی اس حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو بحران ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار یہی ہے اور یہی رہے گا کہ وہ حکومت کو یہ مشورہ دیں گے کہ سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے ہیں ان پہ منو عمل کرے حکومت. اس کے علاوہ کوئی اور کردار ہو ہی نہیں سکتا, نہ کوئی اور بات سوچی جا سکتی ہے اس سٹیج پہ. اس سٹیج پہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی خیر چاہتے ہیں, ملک کی خیر چاہتے ہیں, نظام کی خیر چاہتے ہیں, انٹرسٹ لارجر انٹرسٹ آف دا سسٹم ہم چاہتے ہیں, تو وہ اس میں بہترین مشورہ یہی ہے کہ ہم انہیں یہی کہیں گے خدا کے لیے آپ جا کے دیوار سے ٹکلے مت ماریں. آپ کیوں اپنے لیے مشکلات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, ملک اور قوم کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور یہ نظام جو بڑی مشکل سے بحال ہوا ہے خدا نہ خواستہ اس کو پھر ایک بار خطرہ لاحق ہو رہا ہے. تو آپ جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان پہ عمل کریں. اس پہ کیوں عمل نہیں کیا جا رہا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط کیسز تھے اور بے گناہ ہیں اور ان کو غلط وہ انوالو کیا گیا تھا, تو پھر آپ کی عدلیہ تو اب آزاد ہے, اب کسی کے انڈر پریشر تو وہ قائم نہیں کر رہی ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں اور وہاں جانے سے گریز کر رہے ہیں. جائیں اور سامنا کریں عدالتوں کا, اور اپنے آپ کو اگر آپ بے گناہ ہیں تو کلیئر کروا کے آئیں. قوم بھی آپ کو
خوش آمدید بھی کہے گی, ویلکم بھی کرے گی, اور یاد بھی رکھے گی, ایک تاریخ رقم ہوگی کہ ہاں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو چکی ہے, اور اس میں کوئی بھی جو ہے قانون سے بالاتر نہیں ہے. بات کرتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے مطالبات ہیں, جو ملک کی ترقی, عوام کے حقوق دلوانے کے حوالے سے, غربت کے خاتمے کے حوالے سے, بجلی کے بحران کے خاتمے کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی کوششیں ہیں, ان کے مطالبات ہیں حکومت سے, وہ اگر پورے نہیں کیے جاتے تو اس پر مسلم لیگ نون جو ہے یہ تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے کہ وہ عوام کے ذریعے اپنے مطالبات جو ہیں وہ پورے کروائیں گے. تو یہ ساری عوام کے ذریعے مطالبات کس طرح پورے کروائے جائیں گے؟ یہ عوام سڑکوں پر لائی جائے گی یا دوبارہ لانگ مارچ کیا جائے گا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی, ہم نے, آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال سے زیادہ, تقریباً 2.5 سال ہم ہونے لگے ہیں حکومت کو, اور متواتر ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس جو ہے وہ آنی چاہیے, اور گڈ گورننس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عوام کے جو بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے. یہ کہنا کہ ہمیں دیگر چیلنجز پیش ہیں اس لیے ہم عوام کے مسائل حل کرنے میں توجہ نہیں دے سکتے, وہ بات بھی اب ختم ہو چکی ہے. اب 18ویں ترمیم کا ایک بہانہ تھا, وہ بھی ختم ہو گیا ہے, 18ویں ترمیم بھی ہو گئی ہے. اب حکومت کے پاس کوئی اور جواز نہیں رہا کہ وہ عوام کو یہ کہے کہ جی ہمارے مسائل اتنے ہیں اور چیلنجز اتنے ہیں کہ ہم آپ کے مسئلوں پہ غور نہیں دے سکتے. حکومت یہ کبھی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیلنجز تھے بھی اور ہیں بھی, تب بھی یہ کہنا کہ ہم اس کی وجہ سے عوامی مسائل پہ توجہ نہیں دے سکتے, یہ غلط بات ہے. حکومت کا مطلب یہی ہے کہ وہ سائملٹینیسلی چیلنجز کو بھی فیس کرے, ان کو بھی حل کرے, اور عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی پوری توجہ دے کر ان کو بھی سائملٹینیسلی حل کریں. چلیں, اب وہ اگر نہیں ہے تو اب تو 18ویں ترمیم والی بات بھی ختم ہو گئی ہے, تو اب تو عوام کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو وہ یہی کہیں گے کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کریں. اور آپ دیکھیں کہ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور عوامی مسائل پہ یہ آواز اٹھا کے حکومت کو کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آ رہا ہے, لیکن ہم جو بھی کرتے ہیں ہم لارجر انٹرسٹ آف دا سسٹم کر رہے ہیں, آف دا کنٹری, آف دا پیپل. یہ ہم سب مد نظر رکھ کے ابھی تک ہم نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کوئی یہ کہہ سکے کہ نواز شریف یا اس کی جماعت جو ہے وہ اقتدار کے لیے رولنگ پارٹی کو کمزور کرنا چاہتی ہے یا حکومت کو گرانا چاہتی ہے. یہ بڑا واضح طور پہ نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے اقتدار کی سیاست نہیں کرنی, اقتدار کی جدوجہد نہیں کرنی. جدوجہد کرنی ہے تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اس نظام کے لیے جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا. تو ہم ابھی بھی انشاءاللہ اسی موقف پہ برقرار ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ یہ کیسے حل ہوں گے, تو یہ حل یہی ہوگا کہ اگر حکومت پھر بھی ان حالات کے بعد بھی نہیں سدھرتی اور عوامی مسائل اسی طرح پینڈنگ رہے, تو پھر ہم نہیں نکالیں گے, عوام خود ہی نکلیں گے سڑکوں پہ. اور اگر عوام سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر سیاسی اور جمہوری قوتیں پیچھے نہیں رہ سکتی. پھر ان کو آپ نے, ظاہر ہے کہ جس طرح عدلیہ کے بحران میں سول سوسائٹی اور جمہوری قوتوں نے عوام کا ساتھ دیا, اسی طرح پھر مجبور ہوں گی یہ جمہوری قوتیں کہ وہ عوام کا ساتھ دیں. یہ جگڑا صاحب کب تک, جیسے آپ مسلم لیگ نون کب تک انتظار کرے گی, عوام کب تک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک مزید دیکھیں گے؟ 2.5 سال گزر چکے ہیں, 2.5 سال اور دیے جائیں گے یا سال ایک اور دیں گے؟ کتنا وقت دیں گے؟ یہ میں نہیں کہوں گا, میں چونکہ اس وقت وطن سے باہر بھی ہوں, لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ یہ فیصلہ جو ہوگا یہ ہماری جماعت کی ایک ماشاءاللہ سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی موجود ہے, اور اس کا اجلاس بھی میاں صاحب نے طلب 25 تاریخ کو غالباً جی گورنمنٹ مری ہاؤس میں انہوں نے طلب کر لیا, اور سیاسی اور عدلیہ کی جو صورتحال ہے اس پر بھی انہوں نے بات کرنی ہے. یہ اجلاس بلانے کا بھی, اس پر وہ اپنی پالیسی واضح کریں گے کہ جو عدلیہ اور اس وقت حکومت کے درمیان جو تصادم یا جو کچھ بھی تلخ بیان بازی ہو رہی ہے. لیکن میں چونکہ یہاں ہوں اور نہیں پہنچ سکوں گا, تو ایجنڈا یہی ہوگا کہ موجودہ سیاسی صورتحال پہ ضرور بحث ہوگی, اور اس کی روشنی میں پھر آئندہ کا لائحہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. ناظرین, جو آج کا ہمارا تازہ ترین ٹاپک ہے اس پر آپ نے گفتگو سنی اقبال ظفر جھگڑا صاحب کی. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون
کے جو خیالات ہیں ان کی پالیسی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا فرض ہے. اب ہم چلیں گے بریک کی طرف.